السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات بالأخص مرحومين حاضرين مخصوصا مرحوم مغفورة شيرين أحسن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد الحمد والثناء لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام تحت الإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن دائم على أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما وقال في حديث آخر الولد سيد 7 سنين وعبد 7 سنين ووزير 7 سنين فإن رضيت أخلاقه ل21 وإلا فاضرب على جنبه فقد أعذرت إلى الله تعالى صدق الله وصدق رسوله وصدق ولي الكريم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امید ہے کہ خدا متعال ہم سب پر اور آنے والی نسلوں پر اور تمام مرحومین پر تمام نعمات و رحمات بالاخص اس عظیم مہینے کی نعمات و رحمات و شفاعت حضرت زہرا سے مالا مال فرمائے، ہمارے دامنوں کو ولائے اہل بیت سے مالا مال فرمائے اور ہر بلا سے بالاخص بلائے کفر و شرک و الحاد و کینہ و عدوت سے محفوظ رکھے۔ مومنین جہاں جہاں پریشان ہیں ان کو اس پریشانی سے نجات فرمائے اور اسی طرح ان ایام فاطمیہ کی برکت سے ہمارے تمام مشکلات برطرف ہوں ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ حضرات، چونکہ یہ مجلس منسوب کی گئی ہے ایصال ثواب کے لیے، بالاخص ایک بیٹی جوان سال جو اس دنیا میں ایک چھوٹے عرصے کے لیے رہی ہیں اور اس دنیا سے چلی گئیں، اور اس بچی کا داغ گھر والوں کے اور والدین کے لیے بہت ہی گہرا داغ ہوتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس مجلس میں تربیت اولاد اور فرزندوں کی تربیت کے سلسلے میں کچھ معروضات عرض کروں، اس امید سے کہ انشاءاللہ خدا تعالیٰ اس مجلس کے ثواب کو مرحومہ کے روح کے لیے واصل فرمائے اور مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرمائے اور مرحومہ کو شہدائے کربلا اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت سکینہ اور حضرت زہرا سلام اللہ کے ساتھ محشور فرمائے اور بازماندگان کو، والدین کو صبر و جزائے عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، نہ یہ ہماری پہلی زندگی ہے اور نہ ہی آخری زندگی ہے، بلکہ زندگی کا ایک صفحہ اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اس سے پہلی والی زندگی کا نتیجہ بن کر آئے ہیں، اور اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہوگی وہ اس دنیا کا نتیجہ ہوگا۔ عالم ذر میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا اس کا نتیجہ اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔
خالق کائنات کن فیکون کی منزل سے ہم سب کو خلق کیا عالم ذر کے مرحلے میں، وہاں سے امتحان ہوا، امتحان کے بعد ہر انسان اپنی اپنی جگہ بھیج دیا گیا، ہر موجود جہاں جہاں ہونا چاہیے تھا بھیج دیا، اور ہم اشرف مخلوقات تھے، اور خدا تعالی ہم کو یعنی ہم سب انسانیت کو، بشریت کو ابتدائی خلقت سے لے کر انتہائی خلقت تک بشر اور انسان کے انعام سے نوازا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، خود خدا تعالی اس عظیم برکت کے سلسلے میں اپنے آپ کو مبارکبادی دیتا ہے۔ اب جب اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو یہ دنیا آخری نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں ہم کسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد پیدائش سے لے کر مرنے تک زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی ہماری فیوچر زندگی کے لیے راہ گشا ہے، اور وہ فاؤنڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہماری موت کے بعد زندگی یا آباد ہوگی یا مشکلات میں رہے گی۔ انشاءاللہ ہم سب اپنی موت کے بعد کی زندگی کو آباد کر سکیں۔ تو اس دنیا میں انسان جب آتا ہے تو اس کے کئی وظیفے ہوتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں کمال کو پہنچنے کے لیے آیا ہے، کمال کو کھونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہم سب اس انسانیت کے اعلی درجے انسان کامل بننے کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہمارا سفر آغاز ہوگا پیدائش سے لے کر مرنے تک۔ اس سفر میں کئی مرحلے ہوں گے، اور ہر مرحلے میں ہماری کیفیت الگ ہوگی اور ہمارا امتحان الگ ہوگا۔ اس امتحان کے ایک زاویے کو میں آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید سے کہ انشاءاللہ مخصوصاً جو والدین ہوں گے، ذمہ دار والدین ہوں گے، وہ سمجھ پائیں کہ اس مجلس کے آخر میں انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کیا ہوگی۔ ہم والدین کے ناطے ہماری زندگی اور ہمارا مقصد، ہمارا امتحان کچھ الگ ہوگا۔ پیدائش سے لے کر 21 سال تک ہمارے امتحان کی کیفیت کچھ اور تھی۔ اس کے جیسے ہماری شادی ہو گئی، ہمارے بچے، شادی کی ذمہ داری ہم نے قبول کی۔ دیکھیں، شادی کو ایک شہوانی زندگی کا نام نہیں ہے، بلکہ شادی ایک کمپلیٹ کمپرہنسو ایمان کے کمال تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان شادی کو اس ارادے سے اختیار کیا، اور وہ انسان شادی کو اس اعتبار سے اس نے قبول کیا کہ مجھے شادی کرنی ہے تاکہ میرا ایمان بھی کامل ہو، تاکہ مجھے اپنے انسانی اقدار کو حاصل کرنے میں یہ شادی مدد کرے، اس شادی کے ذریعے آئندہ آنے والی نسلوں کا میں ذمہ دار بنوں، اور ان نسلوں کی تربیت کی ذمہ داری میں اپنے کندھے میں لوں۔ اگر یہ ذمہ داری انسان لیتا ہے تو اس کی وجہ شادی کرے گا تو اس کا سفر کچھ اور ہوگا، اور امتحان کی کیفیت اور امتحان کی منزل کچھ اور ہوگی۔ بعض لوگ ناخواستہ شادی کر لیتے ہیں، یا بغیر سوچے سمجھے شادی کرتے ہیں، یا شادی کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، یا شادی کو ایک شہوت کا، ایک شہوتانی کا رستہ سمجھتے ہیں۔ یہ اگر ان کی بینش ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ہے، تو ایک بات ہی الگ ہے۔ لیکن جو ذمہ دار والدین ہوں گے، ان کی بچوں کے سلسلے میں تربیت کرنے کی جو ذمہ داری آئے گی، وہ شادی سے پہلے آئے گی، کہ انسان سوچے گا، سمجھے گا، اور مجھے کیا کرنا ہے۔ اب جیسے شادی ہو گئی تو اس کا سفر کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو احادیث اور روایتیں جو بتاتی ہیں، رحم اللہ والدین اعانا ولدہما علی برہما، اللہ سبحانہ تعالی رحمت کرے ان والدین پر جو اپنے بچوں کی تربیت میں کوشاں رہیں گے۔ یا علی لعن اللہ و ملائکتہ و رسلہ و انبیاءہ، اے علی لعنت کرے ان والدین پر اللہ، ملائکہ، رسول
اولیاء سب کے سب، یہاں تک کہ زمین کے ہر ذرے ذرے کی لعنت ان والدین پر ہوتی ہے جو حملا ولدہما علی عقوقہم، جنہوں نے اپنے والدین کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، بچوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، بچوں کی ذمہ داری انہوں نے نہیں لی، بچے پیدا کیے لیکن بچوں کی ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھے میں نہیں لی، تو اس کے لیے دیکھیں اس کے برعکس رحم اللہ، خدا رحمت کرے، ملائکہ رحمت کرے، فرشتے رحمت کرے اور انبیاء رحمت کرے، زمین کا ہر ذرہ ذرہ ان والدین پر صلوات و سلام بھیجے گا، رحمت کی تسبیح پڑھے گا ان والدین پر جو اپنے بچوں کی تربیت پہ کوشاں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک یہ بھی کہا گیا ہے رحم اللہ من اعان ولدہ علی برہ، قلت کیف یعین علی برہ قال یقبل میسورہ، اللہ رحمت کرے، خدا و تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر ہو جو ایک لمحہ بھی اپنے بچوں کی تربیت میں گزارے گا۔ جب پوچھا گیا تربیت سے مطلب یہ کہ ماں جو اپنے پیٹ میں رکھے گی وہ ہے، یا ماں جب بچے کو دودھ پلائے گی، یا بچہ جو نہیں سمجھے گا، کہا نہیں وہ نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ رہے گا ہی، ماں کو یا والد کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا، لیکن یہ خصوصی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو کوشاں رہیں گے بچوں کی تربیت میں، ہر مشکل کو قبول کر رہے ہیں، یعنی تربیت کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کے تحت ہم اس دنیا میں آئے ہیں مقصد کے لیے، ہمارے مقصد میں مختلف مراحل ہوں گے، ایک مرحلہ والدین بننا ہے، اب اس میں ہماری جو ذمہ داری بچوں کی تربیت میں ہے وہ الگ ہے۔ اگر یہ دیکھیں تو اگر ہم اس تربیت میں کوتاہی کریں گے تو ہم ذمہ دار رہیں گے۔ اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں، اب آئے میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں گا، اس حدیث کی تشریح کروں گا اور آپ کی زحمت تمام۔ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بر محمد والی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والی محمد، ربانی الولد سید 7 سنین وعبد 7 سنین ووزیر 7 سنین، بچہ آپ کا جو ہے، بیٹا بیٹی، پہلے 7 سال تک وہ کیا ہے؟ سید، کنگ، بادشاہ، لیڈر، سرور، اور دوسرے 7 سال میں 0 سے لے کے 7 سال تک وہ بادشاہ ہوگا۔ وعبد 7 سنین، 8 سال سے 14 سال تک وہ بیچارہ غلام ہوگا، بردہ ہوگا، عبد ہوگا، سلیو ہوگا، اور تیسرے سال 7 سال 15 سال سے 21 سال تک وہ آپ کا وزیر ہوگا۔ اب یہ حدیث معروف حدیث ہے، اہل سنت شیعہ سب کے سب کتابوں میں لکھی گئی ہے، ایک نہیں بلکہ کئی جگہ اس حدیث کا ریفرنس ملتا ہے، اور ہم اس حدیث کو ہر جگہ نقل کرتے ہیں۔ دیکھیں جو مائنڈ سیٹ بتایا گیا ہے، اس مائنڈ سیٹ سے اگر اس حدیث کو نکالیں، اس حدیث کو جوڑیں، کیا یہ حدیث معنی رکھتی ہے کہ بچے کو آپ 7 سال تک بادشاہ سمجھے، دوسرے 7 سال میں اپنا غلام اور وزیر اور نوکر سمجھے، اپنا غلام اپنا نوکر سمجھے، اور تیسرے سال میں اپنا وزیر سمجھے، ایڈوائزر سمجھے؟ یہ بات ہے جو جنرل مسکنسپشن لوگوں کے درمیان جو ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ we should treat our children for first 7 year as a king, second 7 year as a slave, and third 7 year as a advisor.
یہ مسکنسپشن ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں قرآن اور روایت کی روشنی میں، اور اسی طرح جو احادیث میں نقل کیا ان احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس حدیث کے معنی کچھ اور ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حدیث غلط ہے، حدیث نہیں، غلط نہیں ہے۔ حدیث سنی شیعہ تمام کتابوں میں لکھی گئی ہے، معتبر ذرائع سے بھی ملی ہے، لیکن اس حدیث کا سمجھنا کچھ اور ہے۔ ایک ہے حدیث کا نقل کرنا، ایک ہے حدیث کا سمجھنا، ایک ہے حدیث پہ عمل کرنا۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ حدیث، روایت، قرآن مجید کے یا ایون اقوال جو ہوتے ہیں وہ ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے مقاصد کے استعمال کرے تو اس کی گفتگو کچھ اور ہے، لیکن اگر حدیث کو صحیح سمجھے تو سب سے پہلا وہ فاؤنڈیشن ہے۔ جب انسان سمجھے گا تو پھر حدیث کو سمجھنے کے بعد عمل کرے گا، جب عمل کرے گا اس کا نتیجہ دیکھے گا۔ بات یہ ہو رہی ہے نا کہ انسان حدیث کو سمجھتا ہی نہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ حدیث جو بتائی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ انسان اس یعنی اپنے بچے کو اپنا آقا سرور کنگ بادشاہ مانے، بلکہ حدیث میں ہے جو بتایا گیا ہے الولد سید سبع سنین، اپنے بچے کو سید کی، کنگ یا بادشاہ کی تربیت کرو 7 سال۔ ہمیشہ میں یہ بتاتا ہوں ٹریٹنگ از ڈفرنٹ دین ٹریننگ۔ جب ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کی معنی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اسپوائل بنا دیتے ہیں۔ 7 سال ہم کہتے ہیں بچے کو کچھ بھی نہیں، وہ بالکل اسپوائل بنے گا، کچھ بھی نہیں، اسے کہ ٹیچنگ ایسپیکٹ نہیں ہے، اس میں ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا؟ بچہ اسپوائل ہو جائے گا۔ بیچارہ ابھی 7 سال کا ہوا نہیں یا بیچاری 7 سال کی ہوئی نہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ غلام بن جائے، سلیو بن جائے۔ ابھی 14 سال ہوئے ہی نہیں، ہم اس کو اپنا وزیر بنا دیں۔ یہ پروموشن نہیں ہے، بلکہ سید 7 سنین، اپنے بچے کو 7 سال تک بادشاہ اور غلام کی ٹرین دو، ٹرین کرو، ان کو تربیت دو کہ وہ بادشاہ بنے۔ سیکنڈ سال 7 سال، 7 سال سے 14 سال تک ان کو ٹرین کرو، تربیت دو تاکہ وہ ہر کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور تھرڈ 7 سال کے لیے اب ٹرین کرو، تربیت دو، ٹیچنگ کرو تاکہ وہ ایڈوائزر بنے۔ دیکھیے میں تھوڑا ایک قدم پیچھے رکھتا ہوں، میں پیچھے چلیں۔ اب دیکھیں اس دنیا میں جو ہولسٹک تربیت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے جو بچے ہوں گے وہ فیوچر لیڈرز ہوں گے، ہماری اس انسانیت کو کنٹینیو کریں گے، ہماری اپنی جگہ لیں گے۔ اس دنیا میں جو بشریت ہوگی 7.5 بلین آج کل جو بشریت ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے نہیں، ہم ریپلیس ہو جائیں گے اپنے بچوں سے، ہمارے بچے ان کے بچوں سے ریپلیس ہوئیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے لیے تربیت نہ کرو۔ کیوں؟ اسے کہ وہ خلقوا لزمان غیر زمانکم، وہ بچے دوسرے زمانے کے لیے جو آپ کا زمانہ تھا، مختلف تھا، اس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ چنانچہ اپنے بچوں کی تربیت اس اعتبار سے کرو جو کہ تمہارے زمانے کے الگ تربیت ہو۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا علم، ایجوکیشن ہر 500 600 سال یا 1000 سال میں بدلتا تھا، ڈبل ہوتا تھا، بعد میں ہر 100 سال میں ڈبل ہونے لگا، بعد 50 سال میں، بعد 25 سال میں، بعد 10 سال میں، بعد 5 سال میں، بعد ہر سال۔ آج کل کہتے ہیں کہ ہر دن کمپلیٹلی علم بدل رہا ہے، حالانکہ جتنی بھی ترقی جو ہو رہی ہے علم کی، ایجوکیشن کی، یہ ایک زاویے میں ہو رہی ہے، انسانی اقدار وہی ہے،
انسانی کیفیت وہی ہے، جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ حسد کا حسد ہی ہے، کبر و تکبر و یہ جتنی بھی جو انسانی بیماریاں ہیں وہ اپنی جگہ باقی ہیں، لیکن جو ترقی جو آ رہی ہے وہ ایک زمینے میں ترقی آ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچوں کی جو تربیت ہونی ہے، دیکھیں اب ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں ہوتا یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے دو ہی زوے دیکھتے تھے، یا کہتے بھی ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیں، قرآن کی اس نے تلاوت شروع کی، بسم اللہ الحمدللہ، ختم قرآن الحمدللہ، اور دوسرا اپنے بچوں کو مار کے پیٹ کے جو بھی اپنے ذریعے ہو سکتا تھا ہم کہتے یا ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو، اسے کہ پورا پیسہ اسی میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ خود اب میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں دوسروں کی، میرے والدین ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر بننا چاہیے، اگر میں ڈاکٹر کے علاوہ کوئی دوسری چیز سوچتا تھا تو پٹائی ہوتی تھی، وہ چیزیں نہیں ملتی تھی۔ یا اگر میرے دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ میں جیسے فارماسسٹ بننا چاہتا ہوں یا بزنس میں دوسری فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں تو ان کا وہ نہیں ملتا۔ اگر میں اپنے والدین سے کچھ لینا چاہوں تو میں کہتا ہے کہ میں اب ڈاکٹر بننے کے لیے میں مصمم ہو چکا ہوں، اب جو چاہے مل جاتا تھا مجھے۔ تو اگر ڈاکٹر نہیں تو چلو انجینئر، کیوں؟ اسے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اپنے زمانے میں، آج کل حالات بدل رہے ہیں، یہاں تک کہ بتایا رہا ہے کہ بر محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ جو ہیویلی ریگولیٹڈ ایریا نہیں ہے جیسے ہیلتھ کیئر وغیرہ، اس کے بعد ڈگری کی اتنی اہمیت نہیں رہی ہے۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ڈگری نہ لیں یا لیں، میں اس کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں کہ والدین اگر تربیت کرنا چاہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ ہم دیکھیں گے تربیت کون کر رہا ہے، یہاں پہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین ٹیچر کو بھی لا رہے ہیں، کسی اسکول کا بھی انتخاب کر رہے ہیں، کسی ٹیچر کا بھی انتخاب کر رہے ہیں، مینٹر کا انتخاب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کہاں رہنا ہے، جو یہ کچھ انتخاب کرتا ہے نا انسان، مجھے کس جگہ رہنا ہے، کس ماحول میں رہنا ہے، کس سوسائٹی میں رہنا ہے، کس اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہے، بچوں کے دوست کون ہونے چاہیے، بچوں کا مینٹر کون ہونا چاہیے، بچوں کو ٹیوٹر کون کرے، بچوں کو کیا کتابیں ہونی چاہیے، جتنا بھی انسان یہ کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ تربیت کے لیے کرتا ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ والدین کی پرائمری ذمہ داری ہے تربیت کی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تربیت پرائمری ذمہ داری ہے تو والدین کو چوکنا ہونا چاہیے، والدین ہر اعتبار سے دیکھنا چاہیے۔ یہ جو احادیث اور روایات میں بتایا شر الآباء، سب سے برے والدین وہ ہوتے ہیں من دعاہ البر الی الافراط، جو اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کر دے، سپوائل بنا دے، جو بھی چاہتا وہ دے دے۔ یا یہ بھی بتایا گیا ہے شرکم شرکم شرکم، سب سے برا آپ میں سے وہ ہے، سب سے برا وہ ہے آپ میں جو اپنے بچوں کی کوئی درخواست نہ سنے ہی نہیں۔ مرغے کی ایک ٹانگ ہے، ہم جو کہیں گے ہم آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ کیا معلوم ہے، یہ جو ہمارا جو رابطہ ہے بچوں سے کٹ جاتا ہے۔ بچے کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ جو تربیت کا ایک مرحلہ ہے بہت ہی خطرناک ہے، یہ جو ٹیچنگز ہو رہی ہے وہ الگ ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ جا کے دیکھیں وہ جو ذمہ دار والدین ہیں وہ جا کے دیکھیں، لائبریریز میں دیکھیں، مختلف جگہوں پہ جب قصہ کس کا ہم شروع کیے تھے اس وقت میں تقریباً ہزاروں کتابیں سووں لوگوں کے ذریعے ہم نے ریسرچ کی، پڑھنا شروع کیا۔ جا کے دیکھیں ہر لائبریری میں جو بچوں کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے، یا جو اسکول میں جو میجولس ہیں وغیرہ، جتنی بھی کتابیں ہیں جو ہمارے اختیار میں آ سکتی تھیں، ہم نے ہزاروں کتابوں کا بغیر مبالغے کے اگر دیکھا جائے یہاں پہ قصہ میں ہزاروں کتابیں ابھی موجود ہیں، تاکہ ہم اس کو ایک فاؤنڈیشن بنائیں۔ دیکھ اس میں ہم جو دیکھ رہے تھے اس میں کیا ہے، اس میں تربیت میں خواہ نخواہ سب سے پہلی چیز جو ویزیبل ہوئی وہ یہ تھا کہ اس میں کانسپٹ اللہ کا ختم کر دیا گیا ہے، کریٹر اس کا ختم کر دیا گیا ہے۔ دوسرا کیا ختم کیا؟ جو روٹس ہیں، جڑیں، والدین، اس کو ختم کر دیا گیا۔ والدین کا کانسپٹ تصور ہی ختم ہو رہا ہے۔
اور مخصوصاً جو آج کل جو کتابیں آ رہی ہیں، جو اڈاپشن کا مسئلہ ہے، تو اس میں والدین کا تصور ہے ہی نہیں ہے۔ LGBT کا مطلب جو دوسری چیزوں میں جو آتا ہے، اس میں بھی والدین کا تصور کہاں ہے؟ ایک مطلب گارڈین، تربیت کرنے والے، اس کا ہوتا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو جڑیں بالکل کاٹ رہے ہیں۔ جب جڑیں کاٹ دیں تو اس کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد رہے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مطلب آپ جا کر دیکھیں کیٹیگریکلی والدین کے سلسلے میں وہ تمام چیزیں جڑیں کاٹ دی جا رہی ہیں۔ نہ والدین کا احترام اس معنی میں احترام ہے، نہ والدین کی بات ماننا اس معنی میں ہے۔ اگر یہ ہماری چیلنجز ہیں، دیکھیے ہمارے زمانے میں جب میں بچہ تھا چیلنجز کچھ اور تھے، میرے والدین کے چیلنجز کچھ اور تھے، میرے دادا کے چیلنجز کچھ اور تھے۔ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ کچھ لوگ ہم جو آئے ہیں امیگرینٹ، ہماری ذہنیت مائنڈ سیٹ دادا کا ہے، اپنا بھی نہیں ہے، اپنے والد کا بھی نہیں ہے۔ چونکہ دادی اس طرح سے کرتی تھیں، میرے دادا اس طرح سے تھے، مجھے وہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ یہ ذہنیت کو الگ کرنا پڑے گا۔ نہ میں اپنے دادا کی طرح اپنے آپ کو بنا سکتا ہوں، نہ خود میں اپنے آپ کو، بلکہ مجھے ایک کامن گراؤنڈ نکالنا پڑے گا۔ بچوں کے درد کو سمجھوں، بچوں کی مشکل کو سمجھوں، بچوں کے جو کیفیت اور احساسات ہیں ان کو سمجھوں، اور بچوں کی کیفیت کو سمجھ کر اپنے آپ کو سب سے پہلا جو مرحلہ ہوگا وہ کنیکشن۔ ہمارے اور اپنے بچوں کے درمیان وہ کنیکشن رہا نہیں۔ اگر کنیکشن رہا ہے تو وہی مطلب دال چاول روٹی کھانا مل گیا، ہم نے تو مطلب بچوں کو کھانا دے دیا، پانی دے دیا۔ دیکھیں وہ کھانا پانی شیلٹر وہ ایک ایسپیکٹ ہے، ایموشنل، سوشل، فزیکل، اسپرچول، مینٹل، اور دوسری جو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بچے کے ساتھ جب تک ماں باپ وہ محبت میں نہ رہیں گے ہو نہیں سکتا۔ یہ جو حدیث ہے احب الصبیان ورحموہم، اپنے بچوں کو محبت کرو اور ان پہ رحم کرو۔ کہا کس طرح سے رحم کریں؟ کہ رحم اس طرح سے کرو کہ تم ان کے دوست بن جاؤ، پیئرس۔ یہ رحم ہے ان پر، یہ نہیں کہ میں کچھ اور ہوں، بچہ کچھ اور زندگی میں اور دنیا میں گزارا ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ سب سے پہلا اصول یہ ہے تربیت کے سلسلے میں، ٹریننگ کے سلسلے میں، یہ ہے۔ دیکھیے آج کل میں اپنے خود ٹیچرز کو بھی کہتا ہوں، میں ٹیچرز ٹریننگ میں بھی، کہ اگر آپ کو کچھ اپنی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کنیکشن رکھو، پھر بات کریکٹ کرو، تربیت کرو۔ وہ ٹیچر جو بچوں کے ساتھ کھیلے گا، سپورٹس کھیلے گا، باہر جائے گا، بچوں کی کیفیت کو سمجھے گا، یہ نہیں کہ بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اگر بچہ کچھ غلط بیہیو کر رہا ہے تو اس کو ڈسپلن کرنا یہ معنی میں ہو نہیں سکتا۔ ان کی ڈسپلن کچھ اور ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں روٹس کیا ہیں، سمجھیں بچہ کیوں اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے۔ جب تک وہ نہیں سمجھ پائیں گے اس وقت تک ہم کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو ہر معلم ٹیچر کی کامیابی اسی وقت ہوگی جب بچے کے درد کو سمجھے۔ اگر یہ بات ہے تو والدین بھی یہی ہے، اگر والدین بچے کے درد کو سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھیں اور اپنے بچوں کے لیول پہ آئیں اور بچوں کے ساتھ، دیکھیں مولا کائنات بچوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ جاتے تھے، گفتگو کر رہے ہیں، بچہ تیار نہیں بات کرنے کے لیے، تو مولا کائنات اپنے آپ کو گھوڑے کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، ہورسی رائٹ دیتے ہیں، یا بکری کی آواز نکال رہے ہیں، پشت میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بکری کی آواز، بچے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ جب بچے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تب بٹھا رہے مولا کائنات بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ جب تک کہ انسان اپنے بچوں کے ساتھ وہ رابطہ نہیں جوڑے گا، ہم وہ ہیں جو رستم بہت پہلوان، وہ نہیں ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں یہاں جب تربیت کا اسپیکٹ آتا ہے، ٹریننگ کا اسپیکٹ آتا ہے، تو we are not treating them, rather we need to train them to be a king۔ کیوں کہا گیا کنگ، سلیو، ایڈوائزر؟ دیکھیے اس دنیا میں اپنے بچوں کو دوسرے نسل کے لیے آباد کریں، تیار کریں نا، تو پتہ نہیں کیا سرکمسٹنس آئیں گے۔ ہو سکتا ہے میرا بچہ کسی کمپنی کا CEO بنے،
یا میرا بچہ ہو سکتا ہے کوئی نارمل لیبر بنے، یا میرے بچے کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ سرونٹ بنے یا ایڈوائزر بنے، ایڈوائزر رول میں۔ دیکھیے آج کل جتنے بھی مطلب جابس ہیں یا پوزیشنس ہیں، یا وہ آپ لیڈر کی طرح رہیں گے، یا ایز اے ورکر رہیں گے، یا ایز ایڈوائزر رہیں گے۔ تو یہ ہولسٹک اپروچ ہے جو حدیث میں بتایا رہا ہے کہ بائی دی ٹائم 21 بچہ تیار ہوگا، اپنے پیروں میں کھڑا ہوگا، کھڑی ہوگی، اس وقت تک ماں باپ اس بچے کو پورا ٹرین کر رہے ہیں۔ وہ چاہے سی او بننا چاہے کمپنی کا، چاہے ایک نارمل ورکر بننا چاہے ایڈوائز، جس پوزیشن میں بھی رہنا چاہے وہ بالکل تیار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 پوزیشنز بھی ہیں۔ اب یہ 3 سال کیوں بتایا گیا؟ فرسٹ 7 سال، سیکنڈ 7 سال، تھرڈ 7 سال دیکھا جائے تو ظریف نقطہ یہ ہے کہ پہلا جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت سے 7 سال تک جو کنگ یا سید یا جو آقا سرور جو ہوتے ہیں وہ دے شوڈ بی ٹریٹڈ ڈفرینٹلی ریسپیکٹفلی، رائٹ؟ تو بچے کا سے کہ ان کی عقل ابھی کمال تک پہنچی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے وہ بچے کو ٹرین کریں، تم آقا ہو سید ہو، اس کا کانفیڈنس گین کریں، اس کو ایک ہوپ ملے۔ جب وہ ٹرین ہو جائے گا، ہوپ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ بچے کو ہمیشہ سر پر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ آج کل بچوں کو ہم باکس کر دیتے، چھوٹا سا کچھ مسئلہ ہوتا اے ڈی ایچ ڈی ہے، اس کے لیے بچہ مطلب الگ ہے، اسپیشل نیڈ ہے وغیرہ۔ بابا یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی بیماریاں نہیں، ہو سکتا ہے بیماریاں ہوں، لیکن بچے کی تربیت اگر والدین اس کو صحیح کانفیڈنس دیں، احترام دیں، اس بچے کو اس کے لیے تیار کریں، تو وہ اس کا کانفیڈنس بلڈ ہو جائے گا، وہ فاؤنڈیشن ہوگا۔ پھر سیکنڈ 7 سال میں کیا ہوگا؟ تو پھر یعنی سوچ نہیں ہے کہ فرسٹ 7 سال تک ہم نہیں، پہلے سال کچھ اور ہوگا، سیکنڈ سال کچھ اور ہوگا، ایسے کہ ٹریننگ ہے نا۔ جب آپ کہتے بھی آپ انجینئر کی ٹریننگ دے دو تو ایسا نہیں ہوگا کہ شروع سے لے کر نہیں، جو 4 سال کی انجینئرنگ کی یا 6 سال کی جو ڈاکٹر کی ٹریننگ ہوگی اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا۔ اگر ایلیمنٹری اسکول میں بھی جاتا ہے تو جب کے میں جب جاتا ہے تو وہ فونکس سیکھتا ہے، لیکن بائی دا ٹائم وہ 5th گریڈ 6th گریڈ سے جب آئے گا تو ہی ول بی اے گڈ ریڈر اور رائٹر۔ تو یہ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ پورا ایلیمنٹری ایک ہے، کیوں سے کہ یہ تربیت کا یا ٹریننگ کا، ٹیچنگ کا ایک پارٹ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سلولی ہم جائیں گے۔ تربیت بھی اسی طرح، کبھی کبھار میں اپنے ٹیچرز کو بھی کہتا ہوں کہ جب اگر مثال کے طور ہمارا بچہ 4th گریڈ میں ہے اور اس کا لینگویج آرٹس یا میتھ کا جو لیول جو ہے وہ 1st گریڈ کا ہے، تو وہ انڈکشن پروگرام آئے گا، انٹروینشن پروگرام آئے گا، بچے صحیح طریقے سے تربیت کرنے کے لیے مطلب پورا ایک پلان بنائیں گے، ٹیچرز کو انوالو کریں گے، پیرنٹس کو انوالو کریں گے، ایکسٹرا سپورٹ دیں گے، ایک پورا پروسیس کے ساتھ ہو سکتا ہے 6 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں وہ ریکور کر جائے۔ اچھا ہے، ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ سوئچ کی طرح آن اینڈ آف ہو جائے۔ تربیت میں ہو سکتا ہے ہمارے بچے تربیت میں 5th گریڈ میں ہو لیکن تربیت میں 1st گریڈ کے ہوں، تو کیا ہم ایک دفعہ میں 3 دفعہ میں کہوں نہیں سمجھتے؟ یہ ہو نہیں سکتا، اسے ایک پورا پروسیس چاہیے، انڈکشن پروگرام چاہیے، انٹروینشن پروگرام چاہیے، اس کے لیے پورا ایک روڈ میپ چاہیے۔ اس روڈ میپ کے ذریعے والدین بیٹھے کہ میرے بچے کے اندر جو بیماریاں یا مشکلات پیدا ہیں جو پائی جاتی ہیں ان میں کس طرح سے میں اصلاح کروں، کیسے تربیت کروں، اگر اس کا کانفیڈنس ضعیف ہے تو کس طرح سے گین کروں، اگر اس کو دوسرے مرحلے میں جانا کس طرح سے لے جاؤں۔ ایک پورا پروسیس ہے، اگر ہم پروسیس نہیں سمجھ پائیں گے تو وی فیل، وی ول بی ریسپانسبل، ہم ذمہ دار ہوں گے اللہ کی نگاہوں میں، اہل بیت کی نگاہوں میں۔ ہمارے بچے سفیر ہیں اسلام کے، امام حسین کے۔ ہمارے بچوں کی تربیت کچھ اور ہونی چاہیے۔ ہمارے بچے کل امام مہدی کے خاص اعوان و انصار میں معشور ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم اس مائنڈ سیٹ سے، ہم اس اعتبار سے ان کی تربیت کریں۔
ٹھیک ہے. تو چنانچہ یہ جو 7 سال کا جو پہلا 7 سال وہ ہے. اب دوسرے 7 سال میں چونکہ بچہ کیوریاسٹی بڑھے گی، بچے کے اندر وہ جوش جذبہ ہوگا، بچہ سیکھنے کے لیے ہوگا، بچے کے اندر جوش جذبہ انرجی طاقت ہوگی، چینجز آتے رہیں گے اس کے لیے. تو اس کو جو مطلب نہیں صحیح طریقے سے آپ نے کانفیڈنس گین کر لیا، اس کو صحیح طریقے سے وہ پورا مطلب وہ ایلیمنٹ دے دیا. تو آپ کہیں گے بھائی بیٹا تم یہ کرو، تم یہ کرو، اس طرح سے جاؤ، اس طرح سے جاؤ، چونکہ آپ کا رابطہ اچھا ہے. تو بچہ پھر آپ کی بات پہ عمل کرتا جائے گا، بھاگے گا. دیکھیے اگر یہ جو 7 سال سے 14 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی صحیح طریقے سے کنیکٹ کر دے تو جو چاہے وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب وہ جو وہاں پہ یہ ہوگا. اب 14 سال کے بعد بچے کی عقل کمال تک پہنچنے لگے گی. اب پھر بچہ ایسے ہی انداز نہیں سنے گا، بلکہ اس کو دلیل چاہیے، ریزننگ چاہیے، عقل چاہیے، منطق چاہیے. ہر چیز تو ہم کہہ رہے نہیں ہوگا، بیٹھیں گے. تو پھر اس صورت میں 14 سال سے 21 سال تک دونوں ایڈوائزر بن جائیں گے، دونوں مشاور بنیں گے، بیٹھیں گے. اپنے بچوں کو 14 سال سے کوشش کریں، ان کو پورے بلز وہ پے کریں. ان کو احساس ہوگا کہ اس مہینے کی بل میں یوٹیلیٹی میں کتنا فرق آ رہا ہے، کیا فرق نہیں آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے. ان کو ذمہ داری تھوڑی تھوڑی دیتی رہیے، آپ دیتے جائیں. اگر آپ ذمہ داری دیتے جائیں گے، بچے ذمہ دار بنتے جائیں گے، تو بچوں کا مائنڈ سیٹ الگ ہوگا. تو پھر بچے اسپائل نہیں ہوں گے، بچے اس کام کے لیے تیار ہوں گے. جب بچے اس کام کے لیے تیار ہوں گے تو بچوں کی کیفیت کچھ اور ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر دیکھا جائے پہلے 7 سال میں بچے کا کانفیڈنس ہوگا، دوسرے 7 سال میں بچہ انویسٹڈ ہوگا، ہر کام کے لیے تیار ہوگا، تیسرے 7 سال میں اس کی عقل کمال تک پہنچے گی. بائی دی ٹائم وہ 21 سال کا ہوگا، جو حدیث ہے جیسے 21 سال کا پہنچے گا آپ اپنے آپ کو پیار کریں. الحمدللہ اپنے بچے کی تربیت صحیح کر دیا، بچہ ہر فیلڈ میں ہر میدان میں کامیاب ہوگا. اب وہ چاہے انجینئر بنے، چاہے ڈاکٹر بنے، چاہے پائلٹ بنے، چاہے جس بزنس میں جائے، جس فیلڈ میں بھی جائے، وہ نہ قرآن سے غافل رہے گا، نہ ادب سے غافل رہے گا، نہ اخلاق سے غافل رہے گا، نہ اپنی ذمہ داری سے غافل رہے گا، اپنے دین کی آئیڈینٹی سے غافل رہے گا، بلکہ وہ آل راؤنڈر ہوگا. اگر نہیں تو وی آر لوزنگ اور بیٹل، مخصوصاً آج کی اس دنیا میں. اب دنیا کی انفارمیشن اتنی اسپیڈ ہو گئی ہے، ایکسیسیبل ہو گئی ہے، چاہے انڈیا ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے کوئی دیہات ہو، چاہے گاؤں ہو، چاہے شہر ہو، چاہے جہاں کہیں بھی ہو، یہ ورلڈ وائڈ اس کا افیکٹ ہو رہا ہے. ہم آئے دیکھیں اپنے والدین کی، اپنے بچوں کی ذمہ داری کو اگر صحیح طریقے سے سمجھیں تو اسی ذمہ داری کو سمجھ کر صحیح طریقے سے عمل کریں، تبھی تو بات بڑھے گی. اب میں کچھ حدیث اور نقل کر دوں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ٹریننگ کا مسئلہ کیا ہے، کیوں کنگ یا آقا سرور یا پھر سلیو اور پھر جو ایڈوائزر بنے گا، اور یہ 3 سال کیوں بنائے گئے. یہ تو بات ہوگی مطلب کمپریہنسو. اب آئے دیکھیں جو احادیث میں ہوتا ہے اذا نظر الوالد الی ولدہ، سبحان اللہ. ہم تو کافی احادیث اور روایات سن چکے ہیں کہ اگر باپ کے چہرے کو دیکھا جائے خوشی سے تو ایسے جیسے 1,24,000 انبیاء کی زیارت اس نے کی ہے، کعبے کی زیارت اس نے کی ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے، اگر یہ اس کا مطلب یہ دیکھا جائے تو آپ آئے دیکھیں وائس ورسا دیکھیں اذا نظر الولد والد الی الولد، جب باپ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، شفقت کی نگاہ سے دیکھے گا، تو جیسے ہی محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھے گا، جتنی زمین اور آسمان میں خدا متعال مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جتنی چیزیں پیدا کیا ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر اگر کسی کو کوہ نور کا ایک وہ ہیرا مل جائے تو کیا ہوگی اس کی کیفیت. اگر کوئی کہا جائے اب امازون کا یا اب فیس بک کے آپ پورے مالک ہو گئے 100%، تو کئی 100 بلین کی جب کمپنی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، آپ کی کیفیت کیا ہوگی. پوری دنیا کا سونا کئی ٹریلین جو بتایا گیا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگا. نہیں، حدیث میں یہ ہے کہ خدا تعالی جتنی چیزیں خلق کی ہے
ان سب سے زیادہ بھاری، ان سے زیادہ ثواب اس باپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا جب محبت اور شفقت کی نگاہ سے اپنے بچے کو دیکھے گا، اپنی بچی کو دیکھے گا. جب محبت اور شفقت سے بچی کو دیکھے گا، گلے سے لگا گا، پہلا کنیکشن ہے. ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ غلطی کرتا تھا تو ہم لڑ جاتے تھے کہ پٹائی ہوگی، ڈانٹ، دھلائی، یہ سب ہم کتراتے تھے، بھاگتے تھے. خیر مطلب یہ تو زمانہ گزر چکا ہے. دیکھیے حدیث روایات میں کیا ہے، فرسٹ کنیکشن، گلے سے لگاؤ بچے کو، اس کا درد دیکھو. اگر بچی اکیلی جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے؟ اگر بچہ ایک غلط کام پہ گیا ہے تو کیوں گیا ہے؟ اذا نظر الوالد، والدین اپنے بچوں کو شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو اپنے گلے سے لگائیں اور ان کے درد کو سمجھیں. ہو سکتا ہے پیئر پریشر کی وجہ سے کوئی آج کل بولنگ صرف اسکول میں بولنگ نہیں ہوئی تھی، سائبر بولنگ وغیرہ کتنی ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو بچے کافی اپنے بچپنے میں وہ ڈپریشن کا مجھے معلوم نہیں تھا ڈپریشن کیا ہوتا ہے. ہمارے بچپنے میں بورنگ کا مفہوم نہیں ہوتا کہ بورنگ کے معنی کیا ہے. حالات بدل رہے ہیں. دیکھیے اس بچے کی کیفیت کو سمجھے کہ بچہ کس مرحلے میں کہاں کھڑا ہوا ہے اور کیسے بچے کو اپنے ساتھ ملائیں. اگر یہ تربیت بچے کو ہم دے پائے، النظر اذا نظر الوالد الى الولد فسره كان للوالد عتق نسمي، ایک بندے کی آزاد کرنے کا ثواب اس دنیا میں خدا نے جتنے بھی خزانے خلق کیا ہے ان خزانوں سے زیادہ بھاری کا ثواب ملے گا. الحمدللہ گھر میں خزانے ہیں، اپنی اولاد ان کو واپس دیکھیں، ان کو کانفیڈنس دیں، ان کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑیں. اور یقیناً اگر بچے بھی اس طرح سمجھیں گے تو بچے بھی اسی طرح کما ترین تدان احب الصبیان ورحموا واذا وعدتم ففوا لهم. تم وعدہ کرتے ہو تو اس وعدے کو پورا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وعدہ کیا اس وعدے کی خلاف ورزی کی، نہیں، بلکہ جو بھی وعدہ انسان کرے اس وعدے کو پورا کرے. میں اختصار کے ساتھ یہی عرض کروں گا کہ تربیت والدین کا ایک ایسا عظیم چیپٹر ہے. میں جتنا اس مرحلے میں یا اس ٹاپک میں گھس رہا ہوں یا اندر جا رہا ہوں، اس میں مجھے اتنا ہی ایک سرپرائزنگ احادیث روایات، بعض اوقات جو احادیث روایات ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے عام حالات میں جب تک کہ ہم اس حالت میں نہیں جاتے. اب دیکھیے اہل بیت کی روش دیکھیں. جو ابھی آپ نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں آپ نے مرثیہ سنا، جو اس مرثی میں کیفیت ہے باپ کا بیٹی کے ساتھ ایک انوکھا رشتہ اور تعلق ہے. ظاہر سی بات ہے اس مرثیے میں ماں کی جو کیفیت ہے وہ کیپچر نہیں کیا گیا ہے، اور باپ کا جو جلا دل ہے وہ سکینہ کے سلسلے میں وہ کیپچر نہیں ہوتا، لیکن یہ دونوں ہیں. آپ دیکھیں مولا حسین تربیت دے رہے ہیں ہم سب کو. ایک بچی کا مقام، بچی کی کیفیت، بچی کے ایموشنل ایسپیکٹ اور بچی کی جو دلی خواہش اور تمنا ہے، اور باپ جب وہ پورا نہیں کر سکتا وہ کیا حالت ہوگی. آئے اپنے دلوں کو لے جائے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. شب عاشورہ مولا حسین جب مہلت مانگتے ایک رات کی جس میں نہ جانے کتنی خواہشیں اور تمنائیں ہوگی. اللہ اکبر.
جب بھی حضرت سکینہ کا نام آتا ہے، مصائب کی منزل آتی ہے، تو خود بے خود ہو جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ مولا حسین شب عاشورہ اپنے انصار کو، اپنی ازواج کو، اپنے بچوں کو جمع کر دیتے ہیں۔ ہر بچے کے ساتھ ایک الگ تعلق ہے، لیکن جب سکینہ کی نوبت آتی، چہیتی بیٹی، باپ کا سکون، اللہ اکبر، حضرت سکینہ کے سر پہ اپنی ماں سیدہ کی چادر پہنا دیتے، فرماتے بیٹی تم میرے سامنے چلو۔ جب میں جیسے بچی چلتی ہے تو مولا حسین اپنے سر کو پیٹتے، فداہا ابوہا وہی ام ابیہا، باپ بیٹی پہ فدا ہو جائے کہ یہ بیٹی ماں کی طرح ہے۔ جب زینب کبریٰ سلام اللہ سوال کرتی تھی، بھیا کیا ہوا، تو مولا حسین ہی جواب دیتے تھا کہ بہن کیا تم نہیں دیکھتی جس کی چلن ماں کی طرح ہے، اس کی ادائے ماں کی طرح ہے، اس کا چادر پہننا ماں کی طرح ہے۔ وہ سکینہ جو سکون قلب باپ تھی، اللہ اللہ، جب وداع کی منزل آتی تو کیسی وداع کی منزل ہے۔ روز عاشورہ نہ جانے امام حسین کس طرح سے ودا کرتے، چنانچہ جلتی دھرتی ریتی پہ مولا حسین سو جاتے، ایک آخری دفعہ اپنی بیٹی کو سینہ دیتے ہیں تاکہ بیٹی سینے کے ذریعے شفقت، باپ کی شفقت کو حاصل کرے، اور ایک جملہ فرماتی، بیٹی تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اللہ اکبر۔ ہاں، زندان شام میں اس کا نتیجہ نکلا کہ بیٹی باپ کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے، یہ تو باپ اور بیٹی کے درمیان ہے، لیکن رباب کا دل ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، اب جیسے زندان سے آئی ہے، اپنی بیٹی کو ودا کر کے آئی ہے، تو یہ ماں کا دل ہے، جب بھی سکینہ کی یاد آئے حضرت رباب کا دل پھٹے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إنا نسألك ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل لك، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات بالأخص مرحومين حاضرین، مخصوصاً مرحوم مغفورہ شیرین احسن اور اسی طرح احسن فیملی کے مرحومین کے لیے الفاتحۃ مع الاخلاص والصلوات۔ اللہ